میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے سب سونیا تو سونا حسنین دنانا ہے۔ اب میں دعوت سخن دیاں گا مناظر اسلام حضرت مولانا محترم جناب محمد نواز چیمہ صاحب آپ لاہور وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ مناظر اسلام محترم جناب محمد نواز چیمہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اسلام دے اندر مکمل طور تے داخل ہو جاؤ، شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرنا، کیونکہ شیطان تہاڈا واضح دشمن ہے۔ یہودو عیسائیت تو کچھ لوگ تائب ہو کے مسلمان ہوئے، رسول کریم علیہ السلام دی خدمت پاک وچ حاضر ہوئے۔ اے اللہ دے رسول علیہ السلام، دین اسلام بہت اچھا دین، پسندیدہ دین، اسی دل دی خوشی نال قبول کیتا ہے، لیکن ساڈیاں کچھ مجبوریاں ساڈے سابقہ مذاہب اندر ساڈے اقربا قریبی رشتہ دار بھیڑاں بھائی والدین خاندان اسی انہاں نوں بھی رکھنا چاہنے ہاں، اسی جمعہ بھی پڑھیا کران گے، ہفتے دا دن بھی منایا کران گے، رواں گے اسے دین تے، لیکن اس دین دیاں بھی کچھ گلاں منیا کران گے تاکہ ساڈے عزیز بھی ساڈے نال راضی رہن۔ ایدی آواز بکھر دی، انہوں سمیٹو ذرا آواز۔ نبی رحمت علیہ السلام خاموش، اللہ نے جواب دیتا، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب سب پکھا چلا لیے جی، اجازت ہے، اب پکھا چلا دیا جی یار، مینوں بڑی گرمی لگ دی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے لوگو، تسی اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور تے داخل ہو جاؤ،
اللہ پاک نو ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਉਧਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ ਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਭਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਆਓ کھرے حدیث بنو کھرے حضرات ان سب تو پہلے میں اپنا تعارف کراواسی کہوں نا تعارف ہے یارہ جڑے گلہ کر رہے ہو تو اڈی مہربانی چپ ہو جاؤ میں تے جدوں دا آیا میں ہی دیکھ رہا شور شرابہ میرے اس بستی اسنا آباد دے احباب مولانا حنیف صاحب برخوردار محمد یحییٰ صاحب اور انہاں دے چچا انہاں دے جتنے بھی قریبی دوست یقین جانو تواڈی ساریاں دی دلوں بجانو عزت کردے نے پاویں نال دے کو چک چوٹ کے آئے انہوں اپنا مہمان سمجھ دے نے ضیافت کردے نے کوڑیاں کسیلیاں سن کے بھی بیچارے چپ ہوندے نے کہ تسی ساڈے مہمان ہو جدو تواڈی اینی عزت احترام دین واسطے کر دے رہے تواڈا بھی حق بندا قرآن و سنت دی مجلس دا ادب کرو آ جڑیاں اپنیاں گلاں کر رہے ہو خاموشی اختیار کرو جڑے بچے بول دے نے کوئی سیاںا جانا ذرا چپ کرائے تاکہ جس مقصد واسطے جمع ہوئے ہاں اسی اس مقصد نو حاصل کر لئیے دین دی کو بات سکھ لئیے ساڈا نام ہے مسلمان ساڈا نام ہے تے ساڈا مسلک اہل حدیث نہیں ساڈا مسلک اہل حدیث نہیں ساڈا نام ہے مسلمان اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں اہل حدیث ساڈی تحریک ہے مسلک ساڈا ہے قرآن و سنت اے تین جملے کدی یاد کر لو تو انو جماعت المسلمین دا بندہ جلدی نہ قابو نہیں کرے گا جدو تسی کہندے ہو نا ساڈا مسلک اہل حدیث اسی اہل حدیث ہو کہندے نے اللہ نے تہاڈا نام رکھیا مسلمان سماکم المسلمین تسی کہندے ہو اسی اہل حدیث لہذا تسی فرقہ ہو فرقہ گمراہ ہوندا تسی بھی جھوٹے ہو بس اسی سچے ہیں تے تسی گل سچی رکھو ہو جڑی ہے ساڈا نام ہے مسلمین چونکہ ساڈے اس بولی اندر لفظ مسلمین استعمال نہیں ہوندا مسلمان ہوندا ہے عرف عام دا لحاظ شریعت رکھ دی ہے ساڈا نام کی ہے مذہبن ساڈا نام کی ہے سارے دی آواز نہیں آئی پھر بولو مسلمان ساڈی تحریک اہل حدیث تحریک کوئی گل بھی ہوئے نا بھی اے گل نو لوکاں وے پھیلانا ہے لہذا سارے رل کے تحریک چلاؤ اے ہوندی ہے تحریک قرآن پاک ساڈی رہنما کتاب ہے یہ دی سمجھ حدیث تو بغیر نہیں آنی حدیث قرآن پاک دی شرح وضاحت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے ایک تحریک چلائی اہل الحدیث دی جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے حافظ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے صرف اصحاب الحدیث اندر نقل کر دیتا ہے سند نال فرما دینے ابو سعید خدری نے کیا سانو سونے پیغمبر نے نصیحت کی تیسی سانو سونے پیغمبر نے وصیت کی تیسی تو آڈے کل اہل الحدیث آن گئے اونا دی عزت تکریم کریا جے اونا نو
سو میری حدیثاں بیان کرے آجے حضرات ان میرے پیغمبر نے صحابہ نو وصیت کر دیتی ہے صحابہ نے تحریک چلا دیتی ہے اہل الحدیث حدیث والے صحابہ اکرام نے ایک صحابی نے 10 حدیثاں یاد کیتیاں دوسرے نے 100 کیتی ہے تیسرے نے 1000 کیتی ہے صحابہ اکرام ایک دوسرے تو حدیثاں سن کے یاد کر لیں دے صحابہ اکرام دے کولو پھر تابعین نے حدیثاں سنیاں تابعین دے کولو تبع تابعین نے سنیاں محدثین نے پھر بڑے بڑے لمبے سفر کیتے نے تو انہوں پتہ کہ عرب دے زیادہ تر علاقے سرائی علاقے نے پتھریلے پہاڑی علاقے یا میدانی علاقے نے جتھے دور دراز تک پانی نظر نہیں آندا محدثین نے بڑے بڑے لمبے سفر کیتے نے اسے تحریک دے واسطے ایک حدیث دا پتہ چلے ہے شام دے علاقے دے اندر فلانا تابعی دے کول ایک حدیث ہے محدث جیڑا اینا لمبا سفر کر کے کوئی دنیا دی غرض نہیں کوئی کاروبار دے طور تے نہیں گیا ایڈا لمبا سفر کر کے گیا ایکو حدیث لے کے واپس آیا اے انہاں لوکاں دی محنت پھر محدثین نے انہاں احادیث نو جمع کیتا پھر دے باب بنائے کتابی شکل دے کے باب بنائے نماز دی حدیثاں نماز دے بیان زکاة دی حدیث زکاة دے بیان پڑھن والے واسطے آسانی ہوئے محدثین پوری امت دے بڑے عظیم محسن نے انہاں دیاں نیکیاں یاد رکھو محنت نہ کر دے ساڑھے تک دین اسی پہنچنا صحابہ تابعین تبع تابعین وہ ساڑھے سارے محسن نے جنہاں نے دین محفوظ کیتا اپنا سینیاں پھر اگے انہاں پہنچایا چلتا چلتا ساڑھے تک آیا حضرات ان بات را توجہ فرمان دے رہا جیسے صحابہ اکرام نے تحریک چلائی اساں اللہ پاک دے سونے پیغمبر دیاں حدیثاں نو محفوظ کرنا ہے تابعین نے محفوظ کیتیاں تبع تابعین نے محفوظ کیتیاں محدثین نے کتاباں دے اندر محفوظ کیتیاں پھر جناب انہاں دے شاگرداں نے انہاں دیاں نقلاں اتار کے اپنے اپنے علاقیاں دے اندر نقل دا نقل پھر حدیثاں نو پھیلا پہلا تحریک چلی حدیثاں نو کٹھیاں کرنا ہے حدیثاں نو کٹھیاں کرن تو بار پھر حدیث پھر تحریک چلی کہ اللہ دے پیغمبر دیاں حدیثاں نو کتاباں دی شکل اندر پوری دنیا تے پھیلانا ہے محدثین نے پھیلایا کیونکہ جے ایک حدیث بھی اللہ دے رسول دی کتے چھپی رہ گئی مطلب دین دا مسئلہ ہی نہ کتے ادھورا رہ جائے اس طرح انہاں لوکاں محنتاں کیتیاں ہن او تحریک دا نام سی اہل الحدیث اگر نہ یقین آوے تے سنن ترمذی دے وچوں کلی سنن ترمذی چوں 90 تے 92 مرتبہ تو لفظ اہل الحدیث ملے گا صحیح مسلم چوں 4 مرتبہ ملے گا اس طرح حدیث دیاں کتاباں کسے وچ 50 کسے وچ 100 مرتبہ لفظ اہل الحدیث حضرات ان جڑی بات میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا ہاں اہل الحدیث ساڈا نام نہیں اہل الحدیث ساڈا مسلک نہیں اہل الحدیث ساڈی تحریک یعنی حدیث والیاں نے حدیث نو کٹھیاں کیتا ہے حدیث نو لوکاں تک پھیلایا ہے یہ ساڈی تحریک ہے ہن ساڈا مسلک کی ہے مسلک دا معنی ہے رستہ ساڈا مسلک کی ذرا بات تے غور کر دے جا فرمایا وا مَن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا
اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ذرا غلطے غور کرے آجے فرمایا جڑا اللہ دے رسول نہ اختلاف کرے گا سونے پیغمبر نہ جڑا اختلاف کرے گا اور مومنہ دا رستہ چھڑکے تے غیر مومنہ دے رستے تے چلے گا اسی ادھر نو مطمئن تے کر دے مانگے لیکن سٹنا کے دوزخ دے اندر ہن ثابت کی ہویا ہے سبیل دا مانا بھی رستہ ہے صراط دا مانا بھی رستہ ہے مسلک دا مانا بھی رستہ ہے ہن اسی کون جڑی تحریک صحابہ نے چلائی اہل الحدیث صحابہ تو بعد تابعین نے سنبھالیا تابعین تو بعد اہل الحدیث تحریک نو تابعین نے سنبھالیا انہاں تو بعد اہل حدیث تحریک نو محدثین نے سنبھالیا محدثین تو بعد انہاں دے شاگرداں نے سنبھالیا پھر انہاں تو بعد اے تحریک اہل الحدیث چلدی آئی اللہ دے فضل و کرم دے نال ہندوستان پاکستان دوسرے ممالک دی اندر آج دے دور اندر انہوں سنبھالے ہیں الحمدللہ اساں سنبھالے ہیں اہل الحدیث ساڑی تحریک دا نام ہے اہل الحدیث ساڑا مسلک دا معنی ہے رستہ وی اسی کیڑے رستے تے چل رہے ہیں قرآن و سنت ہن گل دی سمجھ آئی رہے ایویں ساڑا مسلک قرآن و سنت جڑا قرآن و سنت چلے وہ آل حدیث جڑا پیچھے ہٹے وہ آل حدیث نہیں جڑا دے اندر نوے کم کرے وہ بدعتی حضرات ان اہل حدیث و تسا اہل حدیث بننا ہے اور اہل حدیث کے میں اللہ پاک نے بیٹی یا بیٹا عطا کیتا ہے اللہ نے بیٹی یا بیٹا عطا کیتا ہے اور کہلان دے بھی کہ اہل حدیث نے اسی تحریک اہل حدیث دے فردہ اللہ پاک نے بیٹی یا بیٹا عطا کر دیتا ہے دروازے تے شرین دے پتے بند دیتے نے تاکہ کوئی ٹونا نہ کر جاوے چھتو تے موڑیاں تے چھاپے رکھ دیتے نے کوئی بی بی میرے گھر تے آ کے نہ نہ جائے تیرا اللہ تے بھروسہ کتھے گیا تو اہل حدیث ہے اجنیاں نہون والیاں نے کٹھیاں کر کے لیا میں پانی بھی آپ دینا بالٹیاں بھر کے آن جاندہ کرایہ بھی دیاں گا انہوں نے آکھی میرے کوٹھے تے نہان میرے 18 تیاں پتر لے مار لینے مار سکتے تیرا ایمان ایڈا کمزور تو کہاں دا اہل حدیث ہے فلانی نہ آگئی تو فلانی نہ آگئی اتنا کمزور ایمان اللہ اکبر حضرات اور بات توجہ فرما دے آجے پھر ہووے اہل حدیث اللہ پاک نے بیٹی یا بیٹا عطا کیتا ہے او دی چار پیدی ہی نو تالے پیا مار دیں کوئی لوہے دے سریے کول پیا رکھ دائے کہ بار دیاں چیزاں ڈر جان دیاں نے حضرات اے نہیں کرنا بلکہ اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی سنت عمل کرنا ہے قرآن پڑھ سورت آیت الکرسی آیت الکرسی پڑھ سورت بقرہ پڑھ شیطان تیرے بچے یا تیرے قریب نہیں آئے گا آقم نے ساڑھے کرنے والے پھر بچہ بچی اللہ نے دے دیتا ہے پھر کہلان دے بھی اہل حدیث نے سال باجی سارے رشتے در کٹھے وہ میرے پتر دی سال گرہ سال گرہ کی آگئی اجنہ دے بڑے بڑے فتوے ٹھوکن ڈے ہو جشن عید میلاد النبی آنے آتے وہ کی کر دیں وہ نبی دی سال گرہ بنا دیں وہ نبی پاک دی سالگرہ منان تے بتی تے تو اہل حدیث ہو کے پتر دی سالگرہ منائے تے تو پھر اہل حدیث ایک کڑی شریعت ہے اور نہیں مولی صاحب اسی کیڑا کوئی کر رہے ہیں بس ایک کیک لے آئی دا رشتہ دار کٹھے کر دے کیک کٹ دی دا میں کہنا تو کیک چھڑ کے بیسکوٹ کٹے ہیں تاں بھی بدت ہے طریقہ بدت ہے کم بدت ہے دین و نمہ اللہ اکبر سورہ توبہ چلنا نے کیا ہے نا سارے مازاں تے جہاد کرنا ٹر جو کوئی پیچھے رہو علم پڑھو تے جڑے مسلمان پیچھے کیتے جنہوں سنبھال کے رکھو مت اگوں کر دے جاؤ پچھلے پھر دے جان جتھے تو انہوں تقریراں کری دیا نا اہل حدیث ہونا رہیاں ہن تو انہوں تقریراں کرنی ہے کہ اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو پھر دے نہ جاؤ اہل حدیث کہلا کے بتی نہ بندے جاؤ
حضرات ان باترا توجہ فرما دے نایا جے توجہ عرض کر دیتا کہ سالگرہ بچے دی بچے یا اپنی تو سالگرہ منانا ہے اے دین وے نما کام ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد جیڑا کو بندہ سڑے دین اندر ایسا نواں کم کردہ ہے جیڑا کم پہلا دین تو ثابت نہیں فرمایا مردود ہے تجھے مقام تے فرمایا سونے پیغمبر فرما دینے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار بہتر ہر بہتر تھی بہتر راہ محمد والا مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا بدعت او جو بعد نبی دے نبی بناوٹ آئی ہر کم نواں ہے بدعت ہر بدعت گمراہی جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا حضرات تو دسنا کی جانا ماں کہ دین دے اندر نواں کم کرنا بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے من مشا الى صاحب بدعہ تقریر میں کرن دیا ویکھنے نہ بڑھ رہے ہو کیونکہ میرے تو سونے زیادہ نہیں شاہ شاکر صاحب کوئی گل نہیں یار رب دی دین ہے انہوں دا رنگ دا میرے تو چٹا ہے تیرا مطلب میں نو کالے تو ہی چھاڑی لیو گے میرے بارے لکھو اللہ تعالیٰ مولانا سہیل شاکر صاحب نے صحت و عافیت لمبی زندگی دے بڑے ماشاءاللہ اپنے تو بڑی عمر دے علماء دے انتہائی معدب باادب نوجوان خطیب اللہ انہوں اپنے دین واسطے قبول فرما لے لوگوں میرے بار ویکھنا نے سارے میرے والے جدہ تیان لامبے ہویا نا پھر میرا صبر پینا ہے تسی بھی ویکھو ماشاءاللہ حضرات ذرا بات توجہ فرما دے نایا جے توجہ عرض کر دیتا کہ اہل حدیثہ سونے پیغمبر دی حدیث سن فرمایا من مشا الى صاحب بدعت لیوکرہ فقد آنا علی خدم الاسلام فرمایا جڑا کسے بیتی بندے دی عزت تکریم کردہ ہے انہیں دین نو ٹان ویچو دی مدد کر دیتی ہے حدیث تو ثابت کی ہویا یہ جڑا دین اندر نوے نوے کم کر دے او اللہ دے دین نو ٹاندہ ہے جے تو بچے دی سالگرہ کرے اپنی کرے یا اپنے کسے بچے دی کرے تو دین نو ٹان وے تو دین نو پیٹانا ہے دین وے نوے نوے کم نہیں کرنے دین وے بتا نہیں کرنی اہل حدیثہ تو تے بتا نو روکنا سی تو تے اس دین دا رکھوالا سے رکھوالا ذرا اپنے وڈیاں وال چاتی مار ہاں ساڑے وڈے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین صحابہ اکرام تے نکیاں نکیاں غلطیاں اسلام دے خلاف ہوتے بھی ٹوکیاں کر دے سن صحیح مسلم بے چاندہ ہے ایک خطیب تقریر پیا کرے تے دعا تھانا شارے پیا کرے دعا نہ لے ایک صحابی اٹھے کہنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان نبی دی سنت ہے وہ تقریر دی پیغمبر تے انگلی دے شارے نہ تقریر کریا کر دے تو دو ہتھی لگ گئے حالہ انہی گل کی سی اگر دو ہتھوں نے اللہ نے نقصان کی سی لیکن صحابہ کہنے ہیں نہیں تقریر کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں نبی دے طریقے نہ کر
ساڈے وڈے تے اینے پب یار یہ شور کٹا دیو تہاڈی مہربانی سادہ ساؤنڈ چلاؤ ذرا سادہ کی ساؤنڈ والا ہے تے کہ کوئی نہیں جی سادہ اچھا ساجو صاحب نے ساجو صاحب تو میری طبیعت کا پتہ ہی ہے پھر حضرات ذرا بات توجہ فرما دے نہ آجے بات نہ توجہ کر دے نہ آجے عرض کر دیتا میرے دوستاں تے ویرا اپنے وڈیاں دے ولویر ہن وڈے ساڈے کیڑے سن صحیح مسلم دی روایت ایک بندہ بہ کے جمعہ پہ پڑھاندا ہے صوبے دا گورنر جمعہ بہ کے پہ پڑھاندا ہے صحابی نے ویکھیا حضرت کعب بن عجرہ نے ویکھیا یہ سنت دے خلاف کم ہو رہا ہے چپ نہیں رہے فرماندے نے انظروا ھذا الخبیث هذا الخبیث یخطب قائدا خبیث پر دیکھو کہ بہ کے جمعہ پہ پڑھاندا ہے بہ کے جمعہ پہ پڑھاندا ہے حضرات اج بھی کئی اہل حدیثاں دے وچوں کئی ایسے خطیب بھی نے کوئی عذر نہیں لیکن بہ کے جمعہ پڑھان لگ پے نے بہ کے اونج پجے پھرن گے چنگے پڑے او باجی مینوں فلانی مجبوری ہے فلانی بہ کے جمعہ ذاتی کماں واسطے گھنٹہ گھنٹہ ٹرے رہن کے تھکنا نہیں جمعہ بہ کے پڑھانا سنت دے خلاف حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے صحابی نے برداشت نہیں کیتا فرماندے نے کہ ویکھو خبیث بہ کے جمعہ پہ پڑھاندا ہے ہووے اہل حدیث تے برائی وے کے چپ نہ رہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مر عاملکم منکرا فلیغیر بیدہ او بلسانہ فرمایا تواڈے چوں جڑا بندہ ویکھے کو برا کم انہوں ہتھاں نہ روکن دی طاقت رکھ دیتے ہتھاں نہ روکے زبان نہ روکن دی طاقت رکھ دیتے زبان نہ روکے اگر زبان نہ طاقت نہیں رکھ دیتے کم از کم اپنے دلوں ہی برا جان لوے دلوں ہی اب ایک نا کل حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ خطبہ جمعہ چنا کیا ہے ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری صحیح والا دا نام لے کے انہیں کہا شاہ صاحب ساڑیاں توڑیاں رفاقتہ بڑیاں رہیاں نے لیکن میں تو انہوں دعوت دینا دشمنانے صحابہ تو پیچھے آ جاؤ شاہ صاحب نے کیا ہے نا شیعہ دے اجتماع میں جا کے ایک شیعہ عالم نے مخاطب کر کے کہ جڑا توڑا وفاق بنے ہیں نا میں اپنے جنہیں متحدہ جمعیت دے مدرسے نے میں توڑے نہ جوڑ دینا ساڑھا نہ دشمنہ دا کی جوڑ ہے ساڑھا تے نبی دے دشمنہ دا کی جوڑ ہے پھر نال کہہ رہے ہیں انہاں نو شیعہ پھر وہابی کہیں دینے میں نو وہابیاں پہ شوقاں کی شیعہ کہیں دینے جو شاہ جی تسی کامی شیعہ لے کرن دے دا شیعہ ہی کہنا تو انہوں انہیاں توڑیاں محبتاں قادیاں بڑھ گئی ہیں کہ اپنے تسی وفاق چھڑ کے انہوں نے الحاق لگے ہو کرن ساڑھے وفاق کوئی نہیں کہا الحاق لوگ کہا دی روڑ پہ گئے کسی جگہ تے رفائی دین دے بارے کرن لگ پہ دیو کوئی گل نہیں خیر صلی ہے کسی جگہ تے اہل حدیث رگڑن لگ پہ دیو تے اہل بیت دا نام آوے تے تہاڈے متھے تے وٹ پیندا ہے وہ کیڑا بے ایمان اہل حدیث ہے جدے متھے تے اہل بیت دے نام نہ وٹ پوے ساڑھے تے متھے دا چومر رہے اہل حدیث اہل بیت دلوں بجانو اگر کوئی اہل بیت دی عزت کر دینا تے اہل حدیث کر دینا انج کوشنا اہل حدیث نے کوشنا تو انہاں دی تعریف کرنی دشمنانے صحابہ شاہ جی زندگی دا پتہ کوئی نہیں جے کہ دنیا دی دولت دی خاطر کر دے ہو تے دولت بتھیری وہاں کٹھی کر لئیے تھوڑی نہیں تے جے سیٹاں دی خاطر کر دے ہو تو مینوں نہیں میں تو سیٹ ملے رول جو گے جے مل بھی گئی تے لانر پا ہوئے جی سیٹ تے جیڑی حق نو رد کر کے سیٹ لئی جائے عرض کرانگے اللہ دا واسطہ جی اجے بھی واپس آ جاؤ زندگی رہے جے تو آئیے عرض کریے ٹھیک ہے بعض مسائل مسئلہ ختم نبوت دا مسئلہ ہے اس میں سے سارے کٹھے اجتماعی مشترکہ جلسہ ٹھیک ہے جاؤ کیوں ہے انہوں نے گھر جا کے ساری انہوں نے تریفاں کر لگ پڑی اپنی دی بدتری تھی
حضرات ان بات را توجہ فرما دے جایا جے، بات غور کر دے جایا جے۔ عرض کر دیتا ہے کہ اہل حدیث دی بات کر لگا ماں، اہل حدیث و اہل حدیث بننا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، اللہ پاک نو دوئی پسند نہیں کہ ادھر دے بھی رہو تے ادھر دے بھی رہو، نانا جنہیں آنا ہے کھڑے ہو کے آؤ، نتر کے آؤ، نتر کے آؤ۔ حضرات ان باتیں توجہ کر دے ڈایا جے، ساڑھے بعد اہل حدیثاں دے اندر بڑیاں کمزوریاں آ گئیاں نے، نماز پڑھ لگن گے اور نماز پڑھ لگے نے، اللہ اکبر، اب دیکھو رکوع چلے نے، کیا یہ نام اہل حدیث ہے؟ نبی دی سنت دا مذاق اڑان دا نام اہل حدیث ہے؟ اہل حدیث کی ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، جنہ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دیاں دیکھے آئے، ذرا انہاں دی بات سنیا جے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، سونے پیغمبر اپنے ہاتھانوں کے میں اٹھایا کر دینے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ کے دینے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، صحیح بخاری دی ہے۔ حضرات ان باتیں غور کرے آجے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر جس ویلے نماز شروع کر دے اپنے ہاتھانوں کندیاں دے برابر اٹھان دے۔ ابو داؤد دی روایت اندر ہے، کدی میرے پیغمبر اے کنا دے کناریاں دے برابر اٹھان دے، مسلم دے چوندہ کدی ہتھاں دے برابر اٹھان دے۔ تین جگہ نے ہتھانوں اٹھان دیاں، پہلا اے کندیاں دے برابر، دوسرا کنا دے کناریاں دے برابر، تیسرا اپنے برابر کنا دے برابر۔ تین طریقے ہاتھ اٹھان دینے میرے پیغمبر دے جس ویلے نماز شروع کر دے۔ لیکن کئیاں میرے اپرامان نے عبداللہ بن مسعود ایک ضعیف روایت لے لئی، حضرت عبداللہ بن عباس پر ایک ضعیف روایت نو منسوخ کر دیتا ہے کہ دیکھو جی جس ویلے نماز نیتنی ہے اپنے انگوٹھے کنا نو لانے نے، ہتھیلیاں چہرے ور کرنی آنے، کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں۔ بخاری دی روایت پیش کر رہے ہیں، میرے پیغمبر نماز پڑھ دے ہتھانوں کندیاں دے برابر اٹھان دے، جس ویلے سونے پیغمبر رکوع دا ارادہ کر دے، رکوع جان دے، رکوع تو اٹھ دے، رفعہما کذالک ایضا، پھر نبی پاک ایسے طرح پڑے ہتھانوں اٹھان دے۔ میرے ذمہ جو دو تین مضمون لگے نا میں دوہاں تیناں سمیٹے ہاتھ رکھنا ایکو مضمون دی شکل چھے، اے بھی میرے ذمہ لگا سی۔ ہن ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے، اسے روایت نو کئیاں نے دالا لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ دے استاد نے امام حمیدی، انہاں دی کتاب مسند حمیدی اور ایک کتاب مسند ابی عوانہ۔ یہ مسند حمیدی تے مسند ابی عوانہ یہ نسخے جو چھپے نا ایتھے پاک و ہند وچ تے جڑے ہر ویلے اس کوشش وچ نے کہ نبی دی سنت تو لوگوں ہٹایا جائے، انہوں نے اس حدیث اندر دالا دی تائیدہ، وہ بھی حضرت سالم تو ہیں، یہ بھی حضرت سالم تو میں، الفاظ بھی اوہی نے تے سند بھی اوہی ہے۔ اور ایتھے ذرا غور کر دے جایا جے، جتھے آکے لفظ آئے نے کہ جس ویلے رکوع جان دے نے رکوع توٹ دے نے تے اسی طرح توٹھان دے نے، لیکن اتھے لفظ بدل دیتے گئے نے، اتھے کی کہن دے نے مسند حمیدی تے مسند ابی عوانہ جڑی ایتھے پاک و ہند اندر چھپی ہے،
او دے وچ انہاں نے او دے اندر انہاں نے او دے اندر انہاں نے لفظ بدل دیتے نے تحریف کر دیتی ہے بدلے کی نے وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْقَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ایتھے انہاں نے کہہ دیتا ویکھو جی سونے پیغمبر جس ویلے رکوع جاندے رکوع تو اٹھدے تے اپنے ہاتھاں نوں اٹھاندے نہیں سن یہ لفظ جڑے نے کدی او نسخے تسی اصلی حالت دے اندر ویکھو تانوں پتہ چلے گا لفظ اتوں مٹیا ہویا نظر آئے گا پھر ساڈے علماء کرام نے قربانی دیتی ہے شام تو نسخہ منگوایا مدینے دی لائبریری تو نسخہ منگوایا او دی فوٹو لے کے تے چلو گجراں والے گرجاخ دے مولانا خالد گرجاخی رحمت اللہ علیہ نے مسند حمیدی چھاپی ہے ایکو جلد دے اندر تے شروع اندر او دی فوٹو دے دیتی ہے کہندے نے جڑا کلمی نسخہ امام صاحب نے ہتھاں نال لکھیا کلمی نسخہ او دی اندر فلا دا لفظ ہے ہی نہیں انہاں لوکاں نوں نبی دی سنت تو ہٹان واسطے فلا اپنے کولوں جوڑیا اللہ تعالیٰ رحم کرے اینے نے بے بانگے دو دین و بددیانتیاں کیتیاں جا رہی ہیں حافظ محمد سرور صاحب حافظہ اللہ 25 جیڈی والے ماشاءاللہ صاحب مطالعہ نے تحقیق کر دے نے بڑی دلچسپی رکھ دینے لگا حتی سامنوں معلوم ہونا ہے سارے پاکستان اردو چھپی سنن نبی داود اردو ترجمے علی چھپی تے نتیج کیتا کی ہو دے جتھے جا کے حضرت ابی بن کعب دا ذکر ہوندہ ہے نا کہ 20 راتاں تراویاں پڑھا کے چلے جاندے باقی آخری عشرے دا قیام گھر وچ کر دے ہن اوتھے لفظ آئے نے عشرین لیلۃن لیکن انہاں پائیاں نے لیلۃن کٹ کے اوتے لکھ دیتا رکعتن ابی بن کعب 20 تراویاں پڑھا کے نس جاندے جے 20 تراویاں لی روایتاں صحیح نے تے بے ایمانی کرن دی لوڑ کی سی ہن ذرا گل تے غور کریا جے ساڈا ہن ویکھو نا موقف ہے 8 تراویاں 3 وتر ساڈی ثابت کرو کسے جگہ تے سے اپنے کولوں ہے جی بے ایمانی کیتی ہوے کہ سانو کرن دی کی لوڑ ہے ساڑھے کو کھری چیز موجود ہے حضرات ان بات را توجہ فرما دے جائے عرض کر دیتا ہے کہ تھے رفائی دین دی میں بات کر رہے ہاں اللہ پاک نے سونے پیغمبر دے 14 صحابہ رفائی دین کرن والیاں حدیثاں موجود نے 14 صحابہ 14 حضرات ان 14 صحابہ نے سونے پیغمبر تو رفع دین کرنا بیان کر دیتا ہے ایک حضرت عبداللہ بن عمر دی میں بات کیتی ہے ان میں توڑے سامنے ایک اور حضرت مالک بن خویرس دی بات بیان کرا فرما دینی اذا صلی کبارا انہ دے شکرد ابو کلابہ کہندے نے ابو کلابہ کہندے نے میں مالک بن خویرس نو نے مات پڑھ دیا دیکھے آئے کبارا جدونا تکبیر تحریمہ کہیے ورفع یدیہ انہوں نے اپنے رختان اٹھایا رفع دین کیتا ہے وَإِذَا أَرَادَ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ جدو رکوع کے نے رکوع تو سر اٹھایا تے پھر رفع دین کیتی ہے وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سنعہا قضا فرما دینے میں اس واسطے رفع دین کی دیئے کیونکہ نبی پاک بھی اسی طرح رفع دین کر دے سن صحیح بخاری دی روایت حدیث نمبر اوسی 734 ایوے 737 کتاب الاذان حضرات ان بات توجہ فرما دے رہا ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی شہداد آئے اے میرے پیغمبر دی خدمت دے وچ آئے نے سردیاں دے دن آئے نے تے ان کی کہندے نے فرما دے نے میں جس ویلے آیا انہو را النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ ہین دخل فی الصلاة
حین پھر دخل فی الصلاۃ فرماندے نے جدوں میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام نماز شروع کیتی ہے تے آپ نے سونے پیغمبر نے ہاتھ کو اپنے اپنے ہاتھاں نو کناں دے برابر اٹھایا ہے. ہن بات را توجہ کر دے جایا جے. ہن اگے کی بیان کر دے نے ثم التحى بثوبه میرے پیغمبر نے ہاتھ اسنا کناں دے کنارے دے برابر اٹھا کے اپنے ہاتھ چادر دے تھلے بن لے. سردی سی نا آپ نے چادر دی بکل ماری چادر دے تھلے بن لے تے جس ویلے فرمایا فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمدا رفع يديه فرماندے نے میں ویکھیا سونے پیغمبر جس ویلے رکوع چلے نے تکبیر پڑھی ہے تے میرے نبی نے ہاتھ اپنے چادر چو باہر کٹ کے ہلائے نے اپنے ہاتھ چادر چو باہر کٹ کے رفع دن کی دیئے. پھر سمع اللہ لمن حمدا جس ویلے رکوع تو اٹھن لگے نے پھر میرے پیغمبر نے رفع دن کی دیئے. صحیح مسلم دی روایت 401 نمبر. ہن سنن نبی داؤد دی اندر سنیا جے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام تے بڑے لوکی لیندے نے. ہن انہاں دی بات سنیا جے بعد را توجہ فرماندے جایا جے. اج مینوں بڑا بندہ ستاندا رہا ساڈا فلانا نام لیا انہیں بڑے علامے دا او دا مناظرہ کر لو. میں کہا یار تو اس تو وڈا لیا او کی ہویا باغ فتح تے جی سجدہ دا حق کھاتا. میں کیا نہیں کھاتا. حضرت ابو بکر نے جس ویلے فرمایا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء جو اپنا درم و دینار چھوڑن وہ وراثت نہیں ہوندی صدقہ ہوندا ہے. میں کیا سیدہ فاطمہ نے جس ویلے بات سنی انہاں مطالبہ چھڑ دیتا تساں کیوں جھگڑا پایا ہے. کہندا جی میں اپنے علامہ صاحب نو پوچھیا او کہندے نے انہاں نے اگوں سوال کیتا ہے کیا یہ حدیث حضرت علی نو نہیں سی یاد تے میں کیا کوئی ضروری ہے کیا حضرت علی نو ساری حدیثاں یاد سن. میں کہا جدو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان دے اندر خارجیاں نو ساڑیا اگ لا کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیت دی عظیم شخصیت نے نا انہاں کی کیا سی میں ہوندا تے میں حضرت علی نو ساڑا نہیں سی دینا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے مخلوق جو کسے نو اختیار نہیں کہ کسے نو اگ دا عذاب دے دے. میں کیا انہیں حدیث حضرت علی تک تیرا کی خیال ہے حضرت علی تک پہنچی انہاں نافرمانی کی تھی. میں کہا جے تو کمیں ساری حدیثاں پہنچیاں تو حضرت علی دا بہت بڑا گستاخ تے منکر ہے پھر تینوں مننا پوے گا. یہ حدیث حضرت علی تک پہنچی نہیں جے پہنچ جاندی انہاں نبی پاک دی نافرمانی کرنی پھر منن والے تے اسی ہوئے جنہاں دا انہاں دے بارے بالکل صحیح خیال. حضرات توجہ فرمایا جیسے صحابہ کرام کسے ایک صحابی کو ساریاں حدیثاں نہیں آیا کسے کو زیادہ کسے کو تھوڑیاں نے. اور بات را توجہ فرماندے رہا جے حضرت علی دا نام تے بڑی لوکی لیندے نے لیکن حضرت علی دی بات بھی سنیا جے فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ السلام تو بیان کر دے نے انہو کان اذا قام الى الصلاة المکتوبہ کبرا ورفع یدیہ حذو منکبیہ ویصنع مثل ذالک اذا قرأتہ واراد ان یرکع ویصنعہ اذا رفع من الرکوع
حضرت علی فرماندے نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز شروع کر دے نے تے رفع دن کر دے نے، رکوع جاندے نے تے رفع دن کر دے نے، رکوع تو اٹھدے نے تے رفع دن کر دے نے۔ اے سن نبی داؤد دی روایت میں تیرے سامنے پیش کر دیتی ہے، لیکن کی کریے کئی ایسے لوکی نے جنہاں نے شاید زندگی دا مقصد یہ بنایا ہے اساں لوکاں نو نبی دیاں سنتاں تو محروم کرنا ہے، سنتاں تو پیچھے رکھنا ہے، پھر وہ روایتاں پیش کر دینے۔ پہلی ایک روایت پیش کر دینے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا قول پیش کر دینے۔ دیکھو جی جڑی سورہ مومنون دی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کہندے نے اس آیت دی تفسیر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے کہ خاشعون وے کہ اپنی نمازاں وے رفع دن نہیں کر دے۔ حوالہ کیڑا ہے تفسیر ابن عباس، جبکہ تفسیر ابن عباس بعد وچ کئی سالہ بعد لکھی گئی، منسوب کر دیتی ابن عباس وال۔ پوری دنیا دے مولوی کٹھے ہو جان تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس تو ثابت نہیں کر سکتے۔ ایڑی وچلی سڑک ہے نا کالا خطائی روڑ لاہور تو نکل دی، نارووال تو پیچھے بجلی والے گڑ تو پیچھے کھبے ہاتھ پنڈ ہوندا، میں نا شاید یاد آ جائے، پچھلے سال رمضان وچ مناظرہ سی ہوتے، مولانا داؤد ارشد صاحب، مولانا عتیق رحمان علوی صاحب، میں بھی شاید ایک ساتھی اور بھی سن۔ اوتھے جس ویلے مخالف نے ابن عباس پیش کی تھی نا تفسیر ابن عباس دی ہو رہا ہے، تفسیر ابن عباس پیش کی تھی، اساں پھر فتاوی رضویہ پیش کر دیتی ہے۔ فتاوی رضویہ دی اندر مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھے ہے، بارش تے نہیں آ گئی چنگا ہویا آ گئی ہے، ان جو تو سب نہیں سی اندر ہونا، ان جگہ دیو بھائی اگے آؤ ماشاءاللہ سارے، اوہ آ جو ہن دیو جگہ پر ہمانو کوئی گال نہیں، او دل وڈا کرو اللہ تن جنت پہ جگہ دے، کھلے دل جگہ دینی جے، کھلے دل سوڑے دل نہیں۔ او پتر اگے آگے جگہ ہے، اگے آ ماشاءاللہ 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 ہون جلسہ پھبیا جائے کہ باہر بہرے سارے، ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف لے آؤ تشریف لے آؤ تشریف لے آؤ۔ اب ویسے گل ٹھیک ہے، دو بچے نا بیٹا، دو بچے ٹیبل چوک کے نا باہر رکھو، ایتھے 3-4 ساتھی بیٹھ جان گے، 5-6 بندے جگہ جی، ٹیبل چوک کے نا 2 سیانے بچے ذرا باہر رکھو، ایتھے کنیاں دے بہن دی جگہ بن جانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیو بھی جگہ باہر ساڑے پائی نے بزرگ نے جگہ دیو نا، ہاں اگے آؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہن اگے آؤ نا بچے اگے ہو گئے نا، تسی ہن اگے ہو نا جگہ دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ دی راہ قریب ہو جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں جی ذرا توجہ، پیچھے کر رہی لو جی، پھر کرسیاں واقعی بیٹھی، اب صاحب تھوڑی پیچھے کرے آج، اچھا ٹھیک، مینوں میر صاحب نے اجازت دیتی، کہندے نے تسی اپنی جگہ رہو، ادھر کرے جی، ہاں ٹھیک ہو گیا، وہ بھی کرسیاں پیچھے کرو جی، ہاں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، لو ہاں جگہ بن گئی، ہاں جی بھائی جگہ دیو، باہر ساڑے ساتھی کھڑے نے انہوں جگہ دیو، ہاں جی توجہ بھائی حضرات، ان بات نہ توجہ حضرات رہن بات توجہ فرمان دے جایا جائے، ایک اور بیعت پیش کر دیتی جان دیئے لوکانو نبی دی سنت تو ہٹان دے واسطے۔ دیکھو جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 10 صحابہ دی موجودگی دے اندر کیا، انہوں نے کیا دیتا، الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ
میں تانوں نبی پاک والی نماز پڑھ کے وکھاواں انہاں نے نماز پڑھی ہے فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد انہاں نے صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیتی ہے پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کیتی. حضرات توجہ فرما دے ڈالے روایت نسائی وچ آندی ہے ترمذی وچ آندی ہے ابو داؤد دے وچ آندی ہے لیکن اے جدوں حوالہ دین گے ابو داؤد دا نہیں دین گے ترمذی دا نہیں دین گے سنن نسائی دا دین گے یا ہور کتاباں دا دین گے. کیوں؟ ابو داؤد دے اندر امام ابو داؤد نے کہہ دیتا ہے روایت نہ مانیاں وچ صحیح نہیں اس واسطے ابو داؤد دا حوالہ نہیں دین گے ترمذی دا حوالہ نہیں دین گے. کیوں؟ ترمذی وچ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اوتھے ہی کہہ رہے ہیں لم یثبت حدیث ابن مسعود عبداللہ بن مسعود والی روایت ثابت ہی نہیں صحیح رہی. ترمذی دا ابو داؤد دا حوالہ نہیں دین گے نسائی دا حوالہ چلیے نسائی چیک کر لینے ہیں حضرات دی سند دے اندر ہن سند سنیا جے ان سفیان ان عاصم بن قلیب ان عبد الرحمن بن الاسود. جڑا پہلا راوی میں پڑھیا نا سفیان امام سفیان بہت بڑے امام نے سکا راوی نے لیکن سکا ہوندے نال نال مدلس نے تدلیس پائی جاندی اور جڑے حدیث دے اصول نو جان دے انہوں نے پتہ ہے تدلیس ایک ضعف دی قسم ہے. مدلس جڑا راوی ہوئے اگر وہ ان روایت بیان کرے جدے اندر سماعت دی صراحت نہ ہوئے ایسا لفظ بولے وہ دی روایت تو ضعیف ہوندی ہے. حضرات دی سند دے اندر حضرت امام سفیان ثوری نے جڑے ان روایت پہ بیان کر دینے اور مدلس راوی نے لہذا اس وجہ تو روایت ضعیف ہو گئی ہے. پھر دوسرا ادھے اندر دوسری علت جڑی ہے ادھے سند دے اندر عبد الرحمن بن ابی لیلہ راوی ضعیف ہے جمہور محدثین دے نزدیک ضعیف ہے لہذا روایت ثابت ہی نہیں. اگر ثابت بھی ہو جاوے تے صاحب مشکات دا بڑا پیارا جواب دیتا ہے فرما دینے ما تکبیر الافتتاح کہ شروع اندر تکبیر تحریمہ دے ویلے انہوں نے بار بار ہاتھ نہیں اٹھائے ایکو مرتبہ اٹھائے نے اس واسطے ثابت ہویا وہ دے اندر ترکو دے لفظ ہی نہیں. پہلی گالے کے روایت اندر دو راوی ضعیف نے تیسری بات ہے اگر صحیح ثابت بھی کی تو ہو جاوے یہ دا رکوع نہ تے تعلق ہی نہیں جھگڑا تے رکوع والی رفع دے اندائے. ہن آئیے ذرا باتوں میں اگے چلاندہ جاواں ایک اور روایت پیش کر دیتی جاندی ہے ہن او دے تے بھی ذرا توجہ فرماندے جا جڑی میں پہلا پیش کیتی ہے صحیح بخاری والی روایت ہے وہی روایت نا مسند حمیدی مسند ابی عوانہ دے اندر حرف بدل کے تے نقل کر دیتی ہے. ہن دسنا کی چاہنا وا میرے پیاریاں دوست تے ویراں ایویں نہ لوکاں دیاں باتاں پیچھے نہ لگیاں. اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت تو ثابت ہے نماز شروع کر دیاں رفع یدین کرنا رکوع جاندیاں رفع یدین کرنا رکوع اٹھدیاں رفع یدین کرنا. اج کل ایک روایت نو بڑا کمایا جا رہا ہے اج کل روایت نو بہت کمایا جا رہا ہے المسند الجامع اور اصل کتاب کی ہے مسند ابی حنیفہ لیکن وہ دا نام المسند الجامع تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کتاب کیڑی ہے. لو جی او دی اندر روایت آئی ہے کی روایت آئی ہے اور انہوں لکھن والے امام ابو نعیم اصفہانی کی روایت آئی ہے حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہندے نے میں شابی تو روایت سنی ہے وہ کہندے نے میں برا بن عازب سے صحابی تو روایت سنی ہے کہ نبی پاک جس ویلے نماز شروع کر دینے اپنے ہاتھاں نو کندیاں دے برابر اٹھاں دینے پھر اگے کی لکھیا ہے لا یعود برفعہما حتی یسلم من صلاتہ پھر میرے پیغمبر اس تو بعد سلام پھر تک اپنے ہاتھاں نو نہ اٹھان دے. ہن ذرا غور کریا جے اس طرح دی روایت ابو داؤد دے اندر بھی دو سنداں دے نال ہے تے مسند ابی حنیفہ دے اندر مسند ابی حنیفہ جڑی ہے نا اے ابو نعیم تو لے کے امام ابو حنیفہ تک 6 راوی مجہول نے انہاں دا پتہ ہی نہیں کون نے روایت ہی گئی
راوی تے ایک مجہول آ جائے تو روایت چلی جاندی ہے. اتنے 6 مجہول نے 6. ہن آ گئی ابو داؤد دی. حضرات تو نبی داؤد دی روایت دے بارے بھی سنیا جے. او دے اندر 2 سنداں دے نال ایک سند دے اندر یزید بن ابی زیار ضعیف راوی ہے. دوسری سند دے اندر عبد الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف راوی ہے. ہن ثابت کی ہویا اے 2 راوی ضعیف نے لہذا روایت ہی ثابت نہیں. ہن بات نہ توجہ فرماندی جایا جے. عرض کر دیتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ نہیں میں کئی مرتبہ اجتماعات اندر کہیں نہ کہہ چکیاں, بڑے بڑے اجتماعات دے اندر کہہ چکیاں. اور میریاں باتاں اور بھی میرے خطبہ علماء دیاں باتاں لوکاں دے کئی خطبہ علماء تک پہنچیاں نے. اسی کہنے ہیں کہ صحیح سند دے نال جدے اندر رفع جدے اندر رکوع دا لفظ ہوئے ایک روایت صحیح سند نہ پیش کرو کہ میرے پیغمبر نے ماں شروع کر دیا پھر رکوع جاندیاں رکوع اٹھ دیا پہلا رفعیدن کر دے سن بعد میں چھڑ دیتی سی. رکوع دے لفظاں دے نال رفعیدن دے ترک تے نسک صحیح سند تو ثابت کر دیو. ایک روایت پیش کرو, نواز چیمہ روایت پیش کرنے والے نو گڈی انعام دے دے گا. آج تک کسی دی ہمت نہیں ہوئی. سنیا بڑیا کلے نے 2 کالا میں مسکت چو آئیاں, ایک کال دبئی چو آئی. ادھر دے بندے سن. تساں دعویٰ کیتا ہے, میں کیا کیتا ہے ایسی پیش کرنے ہیں. میں کہا بسم اللہ لے آؤ پیش کرو. کیتی کیڑی براب ناظر باری ابو داؤد علی تے مسند ابی حنیفہ جڑی میں پیش کیتی. میں کہا تے روایت ہی ضعیف ہے. ساڈا اعلان ہے صحیح سند دے نال, صحیح سند دے نال. حضرات میں دسنا چاہنا میں کہ رکوع جاندیاں تے رکوع اٹھ دیاں رفعیدن کرنا میرے سونے پیغمبر دی سنت ہے. حضرت عقبہ بن عامر کہندے نے کہ جڑا ایک مرتبہ رفعیدن کردا ہے اے روایت موقوف ہے لیکن حکمن مرفوع ہے. فرماندے نے ایک دفعہ رفعیدن کرنا ایک ایک انگل دے بدلے ایک ایک نیکی ملنی ہے. ہتھاں دو ہتھاں دیاں کنیاں انگلیاں ایک دفعہ رفعیدن کیتیاں کنیاں نے کیاں ماشاءاللہ. ایک نماز میں گن لو 100 150 200 ایک 4 رکعتاں 2 رکعتاں ایک ایک نماز دی 1000 نیکی بنن رہی ہے. او پراؤ تسی لوکاں دے کہن تے نیکیاں چھڈو. اے نیکی دی قدر ہونی ہے کل قیامت نو جدوں کتے ایک نیکی تھڑ گئی پھر تو کہنا سی کاش مینوں فری دیاں نیکیاں رفعیدن دیاں مل گیاں میں کیوں چھڈ آیا. اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کراں گا فری دیاں نیکیاں نہیں نہ چھڈیاں. تے اہل حدیثوں میں تانوں کہنا وا تسی بھی نیکیاں لو گناہ نہ کٹو. رفعیدن کرنا ہے کیویں اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر. طریقہ تھوڑا غلط ہے. مذاق نہ اڑاؤ سنت دا. رفعیدن بڑے اطمینان دا سمیع اللہ لمن حمدہ. ٹکے رہن دے ہاتھ ٹکے رہن دے جنہیں تینوں ویکھنا نے ویکھنے منگنا تے پانڈا کی چھپانا سارے پتہ لگ گیا تو حدیث ہے. ہن چھپانا والی کیڑی گل نتر کے آ نتر کے گلابی وابی نہ بن تسلا نال کر رفعیدن تسلا نال. اما تے کئی بار اڈیاں ہوتے دوجے تیجے کتے نماز پڑھن دا موقع ملے تے میری کوشش ہوندی میں اگلی صف وچ کھلواں تے پھر میں چنگی جتے اپنی مسجد تے میں اگر 5 منٹ لانا تو اوتھے میں 10 سیکنڈ اگر میں 5 سیکنڈ لانا تو اوتھے میں 10 سیکنڈ لانا اپنی مسجد تے میں 10 سیکنڈ لانا اوتھے میں 20 لانا چنگا ٹکر تاکہ مینوں کو با سوال کرے کی کرن دے چھپانا کیوں. اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت نو عام کرو. کوئی گل نہیں اگر سنت دی خاطر جے کتے مار پہ جاوے گی تے کوئی گل نہیں. صحابہ نے بڑیاں مارا کھا دیاں نے اگر تینوں مینوں پہ جاوے گی تے حرج کی ہے. اس واسطے اہل حدیث بن سونے پیغمبر دی سنت رفعیدن دے دیاں نیکیاں ملنیاں نہیں فری کھاتے دیاں سنت دے مطابق رفعیدن کرے گا تے پھر نیکی ملے گی. اگر اپنی مرضی نہ ٹوٹا پھوٹا کرے گا نیکی دی بجائے ہو سکتا کہ دے گناہ نہ ہو جائے. اس واسطے بڑی تسلا دے نال اللہ اکبر اللہ اکبر تسلا
حضرات تے بات ہوئی میں کہنا اہل حدیثوں اہل حدیث بنو اور بات نو میں تھوڑا جا اگے چلاندا جاواں فوتگیاں دا موقع آ جاندا ہے حضرات فوتگیاں دا موقع آ جاندا ہے میں کئی مرتبہ کیا کرنا وا فوت شدہ جڑا بندہ فوت ہو گیا ہے میت دے واسطے شریعت دے وچوں صرف 2 کٹ ثابت نے 2 نماز جنازہ قبر تے دعا تے جنازہ جدو پڑھنے کرو دعا رج رج کرو دعا بہتیاں کرو دعا حضرات اذا صلیتم فاخلصوا له الدعاء فا آپ سب جان دے نے فا جڑا نا فا تراخی واسطے نہیں ہوندا فا جڑا ہوندا کدے واسطے ہوندا ماتا کیب دے واسطے آندا اے تاکیب پیچھے بھئی آ گل ہو رہی ہے ہن فا آ گیا تے نال ہی ہے کرو فرمایا اذا صلیتم جدو تسی کسے تے نماز جنازہ پڑھو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء نماز جنازہ اندر خلوص نہ دعاواں پڑھو لیکن ایتھے کئیاں لوکاں نے فا دا معنی کر لے آئے جدو تسی جنازہ پڑھ چکو صفحہ توڑو کٹھے ہو وہ آچو کے دعا کرو ذرا میں یہ واضح طور تے کسے صحابی تو عمل ثابت کیتا جائے کیونکہ قرآن پاک دی تفسیر میرے پیغمبر دی حدیث ہے تے صحابہ دیاں حدیثاں دی وضاحت میرے نبی دے نبی پاک دیاں حدیثاں دی وضاحت میرے نبی دے صحابہ نے آخر حدیث میرے پیغمبر دے صحابہ نے ساڑھے تک پہنچائی ہے صحابہ جدو نبی پاک تو سنی ہے ایک صحابی دا نام لبو فلانے صحابی نے حدیث نہ ترجمہ کیتا ہوئے ایدہ ایمانہ ہے جدو جنازہ پڑھ لبو تے سلام پھیرا تو با صفحہ توڑ کے تے پھر تسی آچو کے دعا کرنی ہے نہیں ثابت کر سکو گے حضرات ایدہ منع کیے نماز جنازہ دے اندر خلوص نہ دعا کرو پھر مسلم دے ویچو ثابت بھی ہے حضرت عوف بن مالک کہندے نے میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا ہے وہ دے اندر میرے نبی نے دعاواں کیتیاں میں انہاں دی گنتی کیتی ہے 13 دعاواں نے ایک جنازے میں نبی پاک نے 13 دعاواں پڑھیاں فرماندے نے میں کام میں خاص کیتی کاش جنازہ میرا ہوندا اخلاص جو نبی پاک نے فرمایا ہے پھر عمل کر کے وکھایا ہے کہ جنازے اندر خلوص نہ دعاواں پڑھو اخلاص نہ اور بات نو میں اگے چلاواں میت دے واسطے 2 کٹے نماز جنازہ تے قبر تے دعا 2 کٹ ثابت نے 3 کٹ میت دے واسطے ثابت نہیں میں کئی مرتبہ کہہ چکیا ہننا حضرات ذرا توجہ فرماندے جا جے ایک نہیں کئی مرتبہ میں کہہ چکیا ہاں کہ میت دے واسطے 2 کٹ نے حضرات ہن 3 کٹ جڑا سی 3 دن دا پورا پانے ہاں اے میت دے واسطے نہیں آجڑا 3 دن دا سی 70 کی کہندے ہو تو ہی کٹھ جو بھی کہندے ہو 70 کہہ لو کئی جگہ پورا کہندے نے ایڑا 3 دن میت دے وارث بہندے نے ایڑا کٹھ کرید ہے اے میت واسطے نہیں میت واسطے نہیں میت واسطے نہیں ہن حدیث تے لفظ سنیا جدرا سنن نسائی ام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حالا آلہ جعفرین نبی پاک علیہ السلام جدو حضرت جعفر شہید ہوئے جعفر تیار تو نبی علیہ السلام نے مولد دی کس کو میت کو نہیں ام حالا آلہ جعفر جعفر کے ورثاء کو 3 دن کی مولد دی نبی پاک علیہ السلام نے 3 دنہ دی مولد دیتی ہے کہ جنہیں میرے پراتے رونا 3 دن رو لے 3 دنہ تو بعد جو 3 دن مکمل ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے آج تو بعد میرے پراتے روئے کوئی نہ تے ساڑھے حدیثاں چون کی ہو گیا
اساں تیجا نہیں کرنا، ستواں نہیں کرنا، دسواں نہیں کرنا، 40واں نہیں کرنا، البتہ 5واں کر لواں گے، 6واں کر لواں گے، 8واں 10واں 8واں 9واں کر لواں گے، 12واں 13واں کر لواں گے۔ ایک دن مقرر کر دینا ہے، ایک مولانا صاحب نو بلاواں گے، مولانا صاحب آن گے، ماں ماں کرا دیں گے، پیو پیو کرا دیں گے، موت موت کرا دیں گے۔ حضرات لوکاں نو ساریاں نو روان گے۔ پنجابی دا محاورہ سال بعد مکان گئی، ہسدیاں نو روان گئی۔ مکان آندے نے جڑیاں بیبیاں مکانی جاندیاں ہوندیاں، سال بعد مکان گئی، ہسدیاں نو روان گئی۔ نبی پاک فرما رہے نے 3 دنوں تو بعد رونا نہیں دے، اے 5ویں دن درس دے ناتے پھر قوم نو روان دے، کوئی 8ویں دن روان دے ہے، 14ویں دن روان۔ تسی یار حدیث ہو ایک میں دسو کیڑی حدیث چو ثابت ہے کٹ، مینوں بھی دسو، مینوں پتہ ہے انہاں کٹھاں دے پیسے بڑے لب دے، اور یار کتے ہے تے مینوں دیو، میں بھی جمع کرا انہاں کٹھاں تے، روٹی بھی بڑی سلبی لب دی ہے، پیسے بھی جڑے میت والے دے نے وکھرے، اتوں ویلاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے۔ یار جے کتے ہے تو تہاڈی مہربانی جڑے حدیث علماء ہو جو موقع درس دے کے تے نواں کٹ شروع کیتا انہاں کے ترلا لو مینوں دی دلیل دیو کو میں بھی کسی نوں دلیل دیاں، میں بھی جاواں کرانا کٹاں تے۔ حضرات میرے دوستاں تے ویراں تمہیں وہ بیتاں شروع کر دیتیاں نے، ہن بات تے غور کر دے ڈایا جے، اے 3 دن دا جڑا 3 دن دا مہلت کدے واسطے وے، اے 3 دناں دی مہلت دتی ہے۔ ہاں البتہ بادشاہین کہندے نے کہ 3 دناں دی مہلت جڑی ہے اے میت دے ورثاء دے واسطے مہلت ہے، میت دے وارث جڑے نے چونکہ انہاں تے صدمہ بڑا بھاری آیا ہے، صدمہ انہاں تے بڑا غم بڑا ہے، لہذا دائیں بائیں دے لوکی جانتے انہاں کو جا کے بہ کے گلاں کر کے تے انہاں دا غم دور کرن تعزیت دے واسطے، جویں ابو داؤد دے وچ آندا ہے میرے پیغمبر جنازہ پڑھا کے واپس پہ آندے نے، جڑی گلی اندر فوت کی سی اس گلی چک بی بی ٹردی آ رہی ہے، فرمایا آ لگدا میری بیٹی سیدہ فاطمہ آ رہی ہے۔ جس ویلے سیدہ قریب آیاں، بیٹا کتھے گئی سے؟ ابو جی میں فوت کی والیاں دے کر تعزیت دے واسطے گئی سا، تعزیت کی ہے، صبر تسلی دینی ہے۔ حضرات ایدہ نام تعزیت نہیں، دعا ہو رے تعزیت ہو رے، دونوں چیزاں الگ الگ۔ الدعا ہو والعبادہ، دعا عبادت ہے، تے جڑی عبادت ہے نا عبادت وہی ہوئے گی جڑی اللہ تو دے نبی تو ثابت ہوئے گی، جڑی اللہ تو دے نبی تو ثابت نہیں عبادت نہیں۔ جے تے اے پوریاں تے بہ کے میرے نبی نے ہاتھ چوک کے کٹھی دعا کیتی کرائی ہے، دلیل میں نے بھی دے دے۔ حضرات اور بات توجہ کر دے رہا جے میرے آلے حدیث بھائی کی کہندے نے مولوی صاحب جی ٹھیک ہے تھوڑیاں گلاں ٹھیک نے، لیکن خانداناں وچ تیاں دتیاں نے، تیاں لیاں نے، بھیناں ویاہیاں نے، انہاں دیاں ساڈے ور ساڈیاں ادھر فوتگی ہو دے تے جانا پیندا، پھر اوتھے ہاتھ چکنے پیندے نے۔ صحابہ نے بھی تیاں دتیاں لیاں سن، صحابہ اس معاشرے دا حصہ نہیں سن۔ صحابہ نے اپنے آپ تے لوکاں دا رنگ نہیں چڑھایا، اپنا رنگ قرآن و سنت دا لوکاں تے چاڑھیا۔ ہمت تے کرو، مدد اللہ کرے گا۔ تسی ہمت ہی ہار جاندے ہو، لمے پہ جاندے ہو۔ اللہ اکبر۔ حافظ سرور صاحب بھی ہمیں رپورٹاں مل دیا نے ماشاءاللہ، جدو کتے برادری لگے ہو جا کٹ ہوندہ پوری باس کر دینے مسائل دی، پھر دلائل دین دینے، کتابہ سامنے رکھ دے۔ اللہ دی رحمت رہے نہ دی تبلیغ نہ کئیاں نو اللہ پاک نے راہ راست نصیب کیتا، اللہ مزید توفیق دے۔ گالتے اس طرح جو نہیں چاہیے، ہمت کرو، یہ بھی تو آخر برادری دا حصہ لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان ساڑھا قدرت کی گھندہ مولوی صاحب کریے کی، پھر مجبوری یہ انہوں نے بھی رکھنا پہندہ، اے ہوئی گر انہوں نے کہی سی اللہ پاک دے سونے پیغمبر جی تو انہوں بھی رکھاں گے، جمعہ بھی پڑھاں گے تے انہوں نے بھی رکھاں گے۔ میرے پیغمبر خاموش، اتو آواز آگئی یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم
کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والے لوگوں جنہاں نے ایمان دا دعویٰ کر لیا اسلام وے پورے پورے آ جاؤ۔ حضرات تن بات کر رہے آماں اے 3 دن جڑا بینے اے میت دے واسطے کٹھ نہیں، میت دے وارثاں دے واسطے کٹھ ہے، کیونکہ میت دے وارثانوں صدمہ پہنچیا، غم پہنچیا ہے۔ غم دے نال بندے دا دل کمزور ہو جاندہ ہے، جدو دل کمزور ہوئے بیماریاں لگ جاندیاں نے۔ غم صدمہ بہتا چھا جائے بیماریاں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دی روایت فرماندیاں نے جدو میرے خاندان کو فوتگی ہوندی میں ویکھ دی فلانے نو غم بہتا چھا گیا ہے، دل کمزور ہو گیا ہے، میں نو تلبینہ پکا کے کھواندی، اج جمع دا دلیا ویچو دے کھجوراں ویچو دے شہد دودھ پا کے وہ دلیا بنا کے تلبینہ بنا کے جے کوئی غریب بنا پانا پالو تھوڑی مرضی، طاقت والیاں چیزاں اس جنہوں زیادہ غم تے صدمہ پہنچیا بے انہوں پیار پیار نہ کھواؤ، یہ جو تلبینہ کھلاؤ گے نا وہ دا دل طاقت پھڑے وہ دا دل طاقت پھڑے گا۔ یہ صدمہ دور کرن دا طریقہ ہے۔ فرماندیاں نے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی تلبینہ دل دے مریضاں واسطے اچھی چیز ہے۔ حضرات دسنا کیتا نامہ کے بہو بے کے تے جناب جڑے وارث نے میت دے انہاں دے غم دور کرو، انہاں نو دلاسے دے وہ ویکھو جی اتھے بڑے بڑے پیغمبر آئے نے وہ بھی دنیا تو چلے گئے نے، بادشاہ آئے نے وہ بھی چلے گئے نے، بڑے بڑے عالم تے محدث آئے نے وہ بھی چلے گئے نے، تواڈے ابو جان دا تواڈی امی جان دا تواڈے بھائی دا بیٹے دا ٹائم ہی انہاں لکھیا سی، جنہاں لکھیا سی انہاں ہنڈا لیا۔ اس تو اگے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جدوں اللہ دا فیصلہ آ جاوے پھر ایک سیکنڈ دی بھی مہلت نہیں ملدی، لہذا تواڈے اس جڑا فوت ہویا دا ٹائم ہی اینا سی، ایہو جیاں گلاں کر کے انہاں دا غم دور کرو۔ حضرات آوے اس کٹھ دا مقصد لیکن جڑا آ لوکی کٹ کر لگ پے نے اہل حدیث کسے نے مہینے بند کر دیتا ہے، پھر کئی کہندے نے چلو ٹھیک ہے اسی درستے نہیں دعاں دے، لیکن میری اماں نو فوت ہوئی نو اج 15 دن ہو گئے نے، چلو میں اماں دی طرفوں خیرات ہی کر دیاں۔ میت دی وجہ تو ایک تھوں آگی شریعت پہ خیرات کر کی کرنا ہے، ایتھے میں اگے بھی ایک دفعہ دسیا سی نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق فوت ہون والے دا حج اگر رہندا او دی طرفوں حج کر ثواب ملے گا، میت نو پہنچے گا ثواب، حج کریں گا تے میت دی طرفوں حج کر، میت دے روزے رہندے نے انہاں دی طرفوں روزے رکھ میت نو ثواب ملے گا، میت دی طرفوں صدقہ دے دے، میت دی طرفوں صدقہ کر میت نو ثواب ملے گا۔ تے جڑی او خیرات کرن دے ہیں جے خیرات تے بدعت ہے تے جے صدقہ ہے تے پھر تگڑے کھاندے کیوں تواڈے واسطے تے حرام ہے۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جے خیرات ہے تے بدعت تے ثابت نہیں، تے جے صدقہ ہے تے تگڑے کھاندے کیوں؟ وہ تے کٹے کٹے سارے پنج پنج چھڑ چھڑ دیو، دیگاں دیاں دیگاں اڈن ڈئی آنے اون جاکھی ہے نا جلسہ آ رہا ہے کہ دیگی دے دے اللہ دے پرونے کھالن گا اگے حالات دے تنگ نے، اما ابا فوت ہوئے یا فلانا فوت ہوئے ہن 15 دیگاں دے پیسے نکل آئے کیونکہ بدعت ہے نا، بدعت واسطے نکل آئے نے۔ حضرات میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کرانگا تسی اہل حدیث جڑے دین دے رکھوالے ہو اپنے وڈیاں دے ول ویکھو، وڈے ساڈے کس طرح رکھوالی کریا کردے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داؤد تے سنن دارمی دے وچ آندا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں ایک بندے نے کسے بندے سلام کلے آئے، عبداللہ بن عمر کہندے نے مینوں پتہ چلیا ہے او بندہ دین وے نوے نوے کم کردہ ہے، اگر او بندہ دین وے نوے نوے کم کردہ ہے تے میری طرفوں نو سلام دا جواب نہ دے وی۔ صحابہ تے اینی نفرت کر دے سن اس بندے تو جڑا دین وے نوے نوے کم کرے۔ اہل حدیثو تسی اسے صحابہ دی تحریک دے
رکن ہو۔ اہل حدیثو صحابہ دی چلائی ہوئی تحریک نو اس ویلے تسی سنبھالن والے ہو، تساں تے اس دین دی حفاظت کرنی۔ اگر اسی دین دے اندر وعدے کاٹے کرن لگ پہ پھر دین دی حفاظت کون کرے گا؟ میں عرض کراں گا، درخواست کراں گا، اللہ واسطے دین میں نوے نوے کم کرنے چھڑ دے ہو۔ دین اونا ہی بڑا ہے جنہ اللہ پاک نے آسمان تو نازل فرمایا ہے، بس او دی سنبھال کرو۔ اللہ پاک میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے۔ کیا مسجد اقصی میں اللہ کے انبیاء کے روح آئے تھے یا جسموں سمیت آئے تھے؟ وضاحت کریں۔ میرا خیال ہے میں شاید ایسے جگہ تے ہی ایک دفعہ بیان کیتا سی جتے میں بیان کیتا سی مردے نہیں سن دے، شاید اتھے سی یا کسی اور جگہ۔ میں نا ایک مثال دیتی سی، اب ایک ہو ویڈیو بن رہی ہے۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یزدانی رحمت اللہ علیہ، کیا کدے دے ویکھ لو کئی سال ہو گئے دنیا تو چلے گئے، اج بھی اگر تسی انہاں دی ویڈیو لاؤ نا ایتھے سکرین دے اتے انجی معلوم ہوئے گا جی میں بالکل سامنے توڑے تقریر کرن رہے ہیں۔ بندے دی سینس، پھر ٹی وی ویکھ لو، آن ساڑھے میرے خیال ساجد صاحب نے شاید لائیو بھی چلایا ہے، میں ایتھے بیان کر رہے ہیں، علماء ایتھے بیان کر رہے ہیں، تے پوری دنیا تے جڑا بھی نیٹ آن کر رہے ہیں انہاں دی آئی ڈی اوتھے سانو سن رہے ہیں، اوتھے ہی کہہ رہے ہیں کیا ویہلا نواز چیمہ تقریر کرن رہے آئی، حالہ نہ میرا اوتھے جسم نہ میری اوتھے روح، لیکن بندے دی سینس نے جسم میرا ایتھے روح ایتھے، لیکن بندے دی سینس نے میری آواز، میری حرکت و برکت، نقل و حرکت، میرے اشارے، میرے کنائے، میرا بولنا، میرا ہلنا، سینس نے لکھاں میل دور بیٹھے بندے وخات تا اسے ٹائم ہے۔ جیڑی بندے دی سینس ہے، بندے دی روح جسم کتے ہوئے تے دوجی جگہ تے وخا سکتی ہے، تے میرے اللہ دی قدرت نہیں وخا سکتی۔ دیکھو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے قبر وے دفن، اگر ذرا دھیان سنیا جی، قبر وے دفناتا جاندہ ہے، سوالاں دے جواب ہو گئے، انہوں نے کیا جاندہ سو جا، ہر مومن نے کیا جاندہ سو جا، انبیاء سب تو بڑے مومن ہوتے ہیں، سو جا، مومن سو گیا، مومن سو گیا قبر چ، ہن ستے دی کیفیت اللہ پاک نے کیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ مردیاں دیا روحاں بھی کڑ لیندہ ہے، ستیاں دیا بھی کڑ لیندہ ہے۔ ہن اللہ نے ستے دی روح کڑ لئی، قبر وچ دنیا دی زندگی مردہ، آخرت دی زندگی سو گیا، روح دی نکل گئی۔ نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، فرمایا ایدی روح نکل دیئے اڑ دیئے اللہ دیاں جنتاں میں چلی جاندی ہے، جنتاں دے درختاں نہ جا کے معلق ہو جاندی ہے، کنی دیر تک؟ قیامت تک۔ جڑا تبھی موت فوت ہویا ہے او دی روح کنی دیر تک جنت میں چلی گئی؟ قیامت تک۔ جڑا شہید ہے او جنت میں گیا، شہید دی روح نو جسم دیتا گیا جنتی پرندے دا، کیونکہ جدو جسم تے روح کٹھی ہوئے تو پھر زندگی ہوتی ہے، اسے واسطے اللہ نے کیا شہید زندہ نے انہوں نے مردہ نہ کبو، کیونکہ انہوں نے روحاں کلیاں نہیں، انہوں نے عارضی جسم مل گئے نے، جنت میں چل دے نے، پھر دے نے، کھان دے نے، پین دے نے، لیکن تو انہوں نے زندگی دا شعور نہیں، تو اسی نہیں سمجھ سکتے انہوں نے زندگی۔ ہون جڑا تبھی بہت فوت ہوئے او دے جسم قبر میں ستا ہے، روح قیامت تک جنت وچے، جسم قبر وچ، روح جنت وچ۔ تے مسجد اقصی جنت وچے کہ زمین تے وے؟ بولو۔ تے نبی پاک نے کیا قیامت تک واپس نہیں آئے گی روح، اتھے ہی رہے گی۔ یہ مطلب ہے انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام جویں بندے دی سینس بندہ کتے ہوئے، جسم کتے، روح کتے، بندے دی سینس نے دی تمثیل کتے دکھاتی، اسی طرح میرے رب نے انبیاء دے جسم قبراں چرام کر رہے نے، روحاں جنت وچ نے، تے اوتھے انہاں دی تمثیل دکھا دیتی۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے
تمثیل بولدی بھی ہے، ہاں بولدی ہے، بولدی کیوں نہیں؟ میں نیٹ دے اتھے امریکہ کسی نہ رابطہ کرنا تے نیٹ کیمرہ آن کرنا تے اس بندے دی تمثیل میرے نہ بولن رہی ہے، میں وہ نہ بولن رہے ہاں، بولدی ہے کہ نہیں؟ بولو، مشورے سارے ہوندے نے کہ نہیں؟ بولدی ہے تمثیل، بولدی کیوں نہیں؟ جے بندے دی تمثیل، بندے دی سینس تمثیل نو بلا سکتی ہے تے میرے رب دی قدرت نہیں بلا سکتی؟ ہن گل دی سمجھ آئی رہے؟ مسجد اقصی دے اندر کیونکہ معراج دا زیادہ تر حصہ تمثیل ہے، زیادہ تر، اس واسطے معراج تے انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام جویں لوگاں دا خیال ہے کہ زندہ نے، چونکہ اتھے گئے ایسی بات نہیں، جڑا قرآن و سنت دا فیصلہ دا انکار نہ کرو، اتھے جو گئے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ جویں چاہیا اتھے پہنچایا۔ ولیمہ پر نیوندرہ کی شریعت کیا ہے؟ جدوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح ہو گیا، رخصتی ہونی سی، لیکن وہ ڈاچیاں سن دو جتے انہوں نے کمائی کر کے تے ولیمے دا بندوبست کرنا سی، ڈاچیاں حضرت امیر حمزہ دے ہتھوں قتل ہو گئیاں۔ تو حضرت علی بڑے مایوس، کچھ دن لنگے، طبقات ابن سعد چاندہ ہے، حضرت سعد بن عبادہ دی ڈیرے تے محفل لگی انصار صحابہ دی، حضرت علی کولوں دی لگی، انہوں نے کہا حضرت تشریف لے آؤ، سانو بھی موقع دیو، بیٹھے۔ حضرت علی جی تسی رخصتی کیوں نہیں کر دے؟ کہنے لگے یار پیسے کوئی نہیں، ولیمے دا بندوبست نہیں، گھر دا کوئی سامان نہیں۔ کہنے لگے لو جی آ کیڑی گل ہے؟ سعد بن عبادہ کہندے مینڈا میں دے دینا، دوجے کہنے لگے روٹیاں جمع دیا سی پکا دیاں گے، لو جی تواڈے ولیمے دا بندوبست ہو گیا۔ حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کو گئے، یا رسول اللہ سیدہ دی رخصتی کر دیو۔ فرمایا حق مہر، حضور کچھ نہیں۔ فرمایا حتمیہ زنا کتھے ہی؟ حضور ہوتے ہے۔ فرمایا آتے ہاں بے ایجا، او حتمیہ زنا سیدہ فاطمہ نو دے دے۔ ہون تازہ ترین جڑا واقعہ انڈیا چویا عائشہ جنہیں وہ خودکشی کیتی ہے جہیز دی وجہ تو۔ دیکھو نا، اگر ایک بندہ ایک کرانہ کسی کا زیادتی کر رہے ہے، وہ دی غلطی ہے، انہیں دا مطلب تیری وہ دی ایک غلطی تو ایک جائز کام نو نجائز کہہ دی ہے۔ ہونو عائشہ دی گل نو لوکاں نے چک کے تے جناب اسمان تے ہتھلان ڈے نے، لو جی جہیز ایک لعنت ہے، اور میں کئی مرتبہ کیا چڑھا خدا دا خوف کھاؤ، جہیز اللہ دے رسول دی سنت لعنت نہیں۔ ہاں انہوں واجب نہ کرو، نہ کوئی لڑکے والا مطالبہ کر سکتا ہے تے نہ کوئی ماں باپ ہی کہے کہ واجب لازمی دینا ہے، نہیں، جواز ہے، دینا چاہو دے سکتے ہو۔ ایتھے آ کے کئیاں نے جھوٹھی ایک روایت بنائی، وہ تو میں پہلے کہہ چکے نا لڑکے والے منگن نہ۔ ہن سنو ذرا، آج جڑی ایک روایت جھوٹھی بڑی مشہور ہے، اج بھی ایک بڑے عالم دین، میں بڑے انہوں نے شکا سمجھنا سا، شاید انہوں نے نظراں چوں دی تحقیق نہیں گزری، اج بھی انہوں نے سوشل میڈیا تے بیان آئے اسی کہ میں جی 15 سالاں تو کلپن ڈے ہاں، میں انہوں کتے انہوں دا نمبر مل گیا، انشاءاللہ میں رابطہ کراں گا۔ وہ کہہ رہے سن میں تے 15 سالاں تو کہہ رہے ہیں جہیز اے نہیں ٹھیک ہے، جائز نہیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو بھائی پھر وہ روایت پیش کر رہے سن کہ جڑی روایت پیش کیتی جاندی ہے سیدہ فاطمہ نو جہیز دیتا گیا، وہ تے حضرت علی دی زرہ ویچی گئی، انہاں دا پیسے دا جہیز دیتا گیا، حالانکہ بالکل من گھڑت اور جھوٹھی روایت ہے کہ حضرت علی نے زرہ ویچی، حضرت عثمان نے 480 دی خریدی، پھر انہاں پیسے دا جہیز بالکل جھوٹ ہے، کسے جگہ تے ثابت نہیں۔ جے صحیح سند تو کو ثابت کر دے تے میں قبول کرنو تیار ہوں۔ مسند احمد دے وچ آندا ہے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو اپنے کرو، جہیز دا معنی ہوندا ہے بچی دی رخصتی دے وقت جو تیاری ہے نا، او دے کپڑے، او دی جُتی، او دا کوئی تحفے تحائف، او جہیز ہے، یہ سمانے جہیز ہے۔ لیکن جہیز واجب نہیں۔ دیکھو نا رقیہ نو ام کلثوم نو نبی پاک نہیں دیتا، کیونکہ حضرت عثمان خود صاحب ایسی سن، حضرت علی کمزور سن، نبی پاک نے دیتا ہے سیدہ فاطمہ۔ اس واسطے جہیز واجب نہیں، فرض نہیں، چونکہ ضمن گل آئی ہے نا، تے او جڑی تہاڈی ولیمے والی او میں لگا گل کرنے ہوندے لے والی، پہلو اے جڑی گل آگے کر لاں۔ جہیز دے اور بھی میں دلال دے سکنا، انشاءاللہ دیاں گا بھی کیتے، اگے دیندا بھی رہاں۔ اس واسطے او کڑی نے اگر خودکشی کر لئیے، او دا حل منڈے والے آنو کوسو، کیس کرو، سزا دیو، اور سزا پوری قوم دے سامنے آئے، تاکہ آئندہ کوئی بندہ اپنی بیوی تو سوریاں تو جہیز دا مطالبہ نہ کرے۔ ایتے گل ہوئی۔
ہوں یہ مطلب ہوا کہ جی جائز ہی نہیں، جی لعنت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دے رسول دی سنت ہے جائز، جواز ہے، واجب نہیں۔ رہا مسئلہ نیوندرا، ہوں دیکھو انصار نے کیا نا اسی تواڈے ولیمے تے مینڈا دے دینے ہاں جمع دی روٹی پکا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ساڈے پتر دا ویاہ ہویا تے تساں 2 مینڈے دینے نے، یہ نہیں کیا۔ جیڑا تسی تعاون کرنا ہے کسی دی شادی تے اے تعاون وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دیاں کماں تعاون کرو، نکاح نیکی ہے۔ اگر کوئی بندہ کمزور ہے انہیں انتظامات اپنے نکاح دے بچی دے نکاح دے کرنے نے، تعاون کر دیو، لیکن تساں تعاون کرنے ثواب دی نیت ہے، اے نیت نہیں کہ کل نو میں دے کول ڈبل لینا ہے، اگر اے نیت ہے سود ہے، حرام ہے، اے نیت نہیں، تعاون دی نیت ہے۔ اب مسجد دے پیسے دین دیو کی آندے کل نو میں مسیح تو 2000 لینا دار دے کے، ثواب دی نیت دین دیو نا، اتھے بھی ثواب دی نیت دین دیو۔ ہاں لکھنا ہے لکھ لو، کیوں؟ وَإِذَا حُجِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا او رُدُّوهَا، جدو تو انہوں کو تحفہ دے وے تسی اس تو بہتر تحفہ دیو، یا کم از کم ہونا تے لٹاؤ نا۔ ہون ایک تسی لکھ لیا میری بیٹی دی شادی تے فلانا بندہ 1000 روپیہ دے گیا، فلانا 5000 دے گیا، ہون جدو او دی شادی دا ویلا ہے، اچھا ویکھ ذرا کنے دے گیا سی 1000، نہیں بھائی میرا حق بندہ ہوں میں 1500 دے کے آواں 2000 دے کے آواں، تے جے پسلی نہیں تے 1000 دے دیو، اگر اینی بھی نہیں نہ دیو، لیکن جے کول ہوندیاں کنجوسی کرن ڈے ہو تے اللہ ویکھن ڈے ہے۔ آج نا لینا دینا اس نیت تے کوئی ڈبلاں دا ملے گا نہیں، اپنے طور تے کو کرے۔ آج دے پروگرام دیا انشاءاللہ سیڑیاں یہ کی ہو کے چھاپ لیجئے تو مکی پئی سی کتھوں آ گئی؟ اچھا میں کرنا کیس تو اڑ دے لو جی میری کتاب ہے مواعظ چیمہ، جدے اندر میں تے سمجھا میرے کو تے بڑی دیر دی ختم ہوئی پئی ہے، کھورے کتھوں کر دی ہے رانے عمران نے۔ یہ دے اندر رمضان دے رمضان آ رہے ہیں نا، رمضان دے متعلقہ مضامین قرآن پاک دے متعلقہ، رمضان دے سارے تراویاں دے صدقہ فطر دے وہ دے اندر مضامین نے تقریراں لکھیاں، اے نماز مصطفیٰ، اے باہر ساڑے پائی عمران صاحب بیٹھے نے نکل تو مل جان گیاں، دینی کتاباں لبو کران دی زینت بنا۔ بولتے نہیں کوئی سوال پا جائے؟ ہاں جی ہاں جی۔ میں دسیا ہے کہ شادیاں ہاں دسو نہیں دیکھو میں عرض کیتا ہے ورتن دی جڑی گل ہے نا ہاں ٹھیک، ہاں ٹھیک ہو گیا، یعنی شادیاں سانو کس طرح کرنیاں چاہیے؟ بزرگاں نے بالکل گل ٹھیک کہی ہے، ہووے اہل حدیث تے آتش بازی کرے، یار اساں تے لوکاں نوں روکنا سی، جے تسی کہو تے میں ہاتھ جوڑ کے تہاڈے کے درخواست کر دیاں، تسی کھرل برادری ہے بڑے تگڑے ہو، آ ویکھ لو بھائی ہاتھ جوڑنا، تہاڈی مہربانی شادیاں تے شراب نوشی نہ کرو، شراب نوشی دے حق کتے کرنی نہیں حرام ہے، تے آتش بازی کرنی ویکھیا جے سارے چپ ہو گئے نے، اور شادیاں تے شرنیاں پٹاکے چلانے تے ٹھاں ٹھاں اور رکھیاں جے نا کالے منہ والیاں وہ بھی چلانیاں تے ساز واجاں بھی بجانا۔ اللہ دے بندیو اسی اس پیغمبر نو منن والے ہاں جنہ دے کناں وچ آواز پئی نا ساز واجے دی، حضور نے کناں چ انگلاں لے لئیاں، فرمایا عبداللہ جتھے دی آواز بند ہوئے گی مینوں اوتھے دسی، ایڈی منحوس آواز کہ میرے نبی اپنے کناں چ پینی پسند نہ کرن، جیڑی آواز نو میرے نبی کناں چ پینی پسند نہ کرن تے تسی او ساز واجے شادیاں تے وجا کے خوش ہوو، اپنی ایمانداری نہ دسو، کیا یہ نام اہل حدیث ہے؟ تے پھر میں تانوں اس توجہ تہاڈی دلاواں گا، نوجوانو اللہ تانوں جوانیاں ڈھانیاں نصیب کرے، لیکن جوانی سدا رہنی نہیں جے، اج سنبھال لو، اج سنبھال لو، اج موقع ہے، جوانی ویلے صبر کر کے وکھاؤ، دین اتے ڈٹ کے وکھاؤ، شادیاں اتے ایسے کم غیر شرعی نہیں کرنے۔ قبر کے اوپر لوگ اذان پڑھتے ہیں، کیا جائز ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ لکھے ہے
جدوں قبر وچ دفن کیتا جاندہ ہے نا مردے نو تے سوال جواب دا ویلا ہوندا ہے شیطان اس ویلے سامنے ہوندا کہندا میں تیرا رب ہاں تے اس ویلے اذان کہو نبی پاک نے کہا اذان کہو تاکہ شیطان بھج جائے کیونکہ اذان دی آواز سن کے شیطان بھج جاندا ہے مولانا نے حدیث تے لکھی ہے لیکن یہ کسے بھی صحیح سند تو کسی جگہ تو ثابت ہی نہیں مولانا نے بہت بڑی زیادتی کی ہے ایک گل اگر شیطان نو ہی ہر جگہ پہچان واسطے اذان کہی جائے تے ابو داؤد چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ قضاء حاجت تے جاندا ہے ایک نہیں کئی شیطان حاضر ہوندے نے جدو بندہ پیشاب خانے واسطے جاندا ہے ہن رات دا 1:30 یا 2 بجے ہون حضرت نو حاجت ہوئی ہوئے تے حضرت اٹھ کے اذان کہنے لگ پین آنڈی گوانڈی آکھیں حضرت کیڑی اذان ہے واش روم چلا سا تے میں کیا میں شیطان پجھانا تے پھر میں جانا کو ہے گل کرنا دی اچھا بڑی حیرانگی دی گل ہے جیڑی اذان ثابت ہے او نہیں کہنی تجدی او ثابت ہے نبی پاک نے فرمایا جدو بلال اذان کہے کھانا پینا بند نہ کرو کیونکہ بلال اذان کہندا ہے رات دی جڑے ستے نے اٹھ پین جڑے اٹھے نے اپنی ساری دا فکر کرن او اذان ثابت ہے او نہیں کہنی تے جڑی ثابت نہیں قبر تے کہنی نہ منن تے ہون تے بلال والی سنت اذان نہ منن تے ہون تے کرونا میں ساری رات ہی کہی ہون جڑی کسے صحیح سنت تو ثابت ہی نہیں اس واسطے میں پائیاں نو عرض کران گا اللہ دا واسطہ جی اب دیکھو نا انہاں دیاں غلطیاں دے اس اصلاح کر رہے ہیں نا جڑے غیر اہل حدیث نے انہوں کہنے ہیں تھوڑیاں غلطیاں نے تے اہل حدیث ہو تے تھوڑیاں غلطیاں وہ ستے نے تے کوئی جگائے تے جاگ دے نو کیڑا جگائے وہ جاگ دیو اپنی شادیاں تے ساز واجے بجاؤ وہ تانوں کیڑا جگائے تانوں تے اگے پتہ ہے اللہ واسطے سمجھ جاؤ اہل حدیث اللہ دی قسم تسی کدی اہل حدیث بنو نا تانوں ویکھ کے لوکی اہل حدیث ہوندے جان مردے کیا سلام سنتے ہیں یا کہ نہیں پھر سلام کیوں کہتے ہیں بھائی سلام ایک دعا ہے سلام ایک دعا ہے میں اپنے گھر لاہوروں جا کے تمہیں خط لکھا مردانی والیو السلام علیکم ہوں جو میں لکھن دیا تو یہ سنن رہے ہو یہ تو دعا ہے تو یا میں اتنے کہاں مردانی والیو ماشاءاللہ تساں دین بڑا دل لگ سو اللہ بھائی تمہیں سلامت رکھے اللہ تھوڑے سلامتیاں نازل فرمائے ہوں تساں میری دعا سن لئی ہے جڑی میں گھر بیک کراں گا سنیے تو پھر دعا تے نہ ہوئی کہ دعا ہے دعا جدے کولوں کرنی ہے او دا سننا ضروری ہے او سندا ہے انکا سمیع الدعا تے جدے واسطے کرنی ہے او پاویں سنے تے پاویں نہ سنے تسی جا کے کہندے ہو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ اے تسی سلام کہندے ہو یہ دعا ہے تے دعا دا اگلے واسطے جد واسطے کر دے سننا ضروری نہیں تے نہ سن دے نے اوڑی روایت نا السلام علیکم یا اہل القبور تے ویسے سندر ضعیف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کس مہینے میں ہوئی نبی پاک علیہ السلام دی معراج دے بارے رجب دی تے کوئی دلیل ہے ہی نہیں رجب دی کوئی دلیل نہیں کہ رجب وچ آپ نو معراج ہویا ہے بس یہ ساڑھے ہندوستان دے اندر پاکستان چی زیادہ بات مشہور ہے البتہ کچھ روایتاں یہ مل دیا 17 ربیع الاول یہ کچھ اقرب الی الصواب محسوس ہوتا ہے بہتر لیکن یہ بھی 100% نہیں کہہ سکتے بیت اللہ اور مسجد نبوی میں نماز تراویح 20 پڑھی جاتی ہیں کدوں 20 پڑھ دیں جے 20 ہوتے امام نہ 20 پڑھے امام پہلا 10 پڑھا کے ٹر جاندہ ہے پھر دوجا کے 10 پڑھاندہ ہے گل لوکاں دی نہیں ہوندی گل تے امام دی ہونی ہے نماز جنازہ بیت اللہ اور مسجد نبوی بڑی جلدی جنازہ ادا کیا جاتا ہے جلدی اتھے بھی نہیں ہوندہ جنہ جلدی ایتھے ہوندہ ہے اساں جنازہ مگر پڑھے پوری دعاواں پڑھی دیاں نے ایتھے تو دعا پڑھی نہیں جاندی پوری اتھے تو الحمدللہ سے 2 دعاواں یعنی ایک پہلی پھر دوسری 13 دعاواں والی دعا ہوئی پڑھی میں ماشاءاللہ تسلی نہ پڑھان دے نے ہاں جنازہ اونچی پڑھانا بھی جائز ہے آستہ بھی جائز ہے دونوں طرح جائز اگر بچہ پیدا ہوا تو
کیڑی اذان پڑھ اچھا 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 نہیں وہ تو فجر دے لفظ نہیں ہوندے. پہلی گل تے وے ابو داؤد دی روایت ہے نا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ جدو پیدا ہوئے انہاں دے کان اندر نماز والی آزان کہی گئی اے لفظ نے وہ تو فجر یا غیر فجر دے لفظ نہیں. ایک گل دوسری بات ہے کہ دی سند دے اندر عاصم بن عبید اللہ راوی ضعیف ہے, بہت زیادہ ضعیف نہیں کچھ کدے یعنی لین الحدیث ہے, نرم ہے. یہ تھوڑی جی نرمی دے باوجود محدثین کیونکہ بندہ اچھا سی یہ روایتوں قبول کر لیندے سن. یعنی یہ روایت بہت تھنٹک درجے دی روایت نہیں, البتہ یہ گزارا ہو سکتا ہے اذان تسی کہہ سکتے ہو لیکن فجر دا ادنا کوئی وضاحت نہیں. عام جو نماز دی اذان ہے اذان کا کیا تکبیر اپنا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی تھی لیکن انہوں نے کیا روایت ضعیف ہے سخت. کیا نشہ کرنے والوں کو پیسہ یا خیرات دینی چاہیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے, بالکل نہ دیو. جدو تمہیں پتہ چل گیا نا اے بندہ نشہ کردہ نے پیسے لے کے نشہ کرنا ہے انہوں خیرات نہ پاؤ کہ پیسے نہ دیو تاکہ مزید نشے تے ودے نہ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قرآن نے کیا ہے نیکی تے زیادتی دے کماں ایک دوجہ دا تعاون نہ کرو. بات جی ہوتے نہیں کوئی سوال؟ ہاں جی جڑی امامہ بیٹی سی حضرت امیر حمزہ دی بیٹی سی امامہ بیٹا نہیں. جدو نبی علیہ السلام گئے ہیں نا اپنا عمرہ قضا کرن تو مگر چچا چچا کہہ دیا وہ بیٹی سی جی بیٹا نہیں.